السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو، نانا جی کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایز یوزول میں بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ شاہ صاحب کے پاس ایک شہر سے کچھ لوگ آئے۔ وہ لوگ آ کر شاہ صاحب کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے حال ہی میں ایک نیا گھر خریدا ہے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے اس گھر کی صفائی ستھرائی کروائی، اس کے پینٹ وغیرہ کروائے۔ پرانا گھر تھا، ہم لوگوں نے خرید کے اس کو صاف ستھرا کر کے نیا کر کے اپنے رہنے کے قابل بنایا، اور ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، ہمارا وہاں پر رہنا محال ہو گیا۔ شاہ صاحب نے جب ان سے معاملات پوچھے کہ معاملات کیا ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اس گھر میں نئے نئے شفٹ ہوئے، پہلے پہل ہم لوگوں کو ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے ہم لوگ سو رہے ہیں اور ہمارے ہی گھر کے افراد کی آوازوں بھی کوئی پکار رہا ہے۔ آنکھ کھلنی، باہر جا کر دیکھنا، کوئی نظر نہیں آتا تھا، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کچن سے امی کی آواز آ رہی ہے، کچن میں جا کر دیکھنا، کچن کی لائٹ آف ہونی، پھر آ کر سو جانا۔ اسی طرح امی کو لگنا کہ جیسے میں آوازیں دے رہا ہوں چھت سے رات کے ٹائم۔ امی بیچاری ڈری ڈری اٹھی کہ اللہ خیر کرے، چھت پر کیا ہو گیا۔ اوپر جا کر دیکھنا، اوپر کوئی بھی نہیں۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ بات ڈسکس کی کہ ہمیں تو یہ معاملات بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ شروع ہو گیا ہمارے ساتھ، پہلے آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا۔ امی نے، ابو نے پانی دم کر کے اور گھر کے اوپر جیسے پہلے پانی دم کر کے ہم لوگوں کو پلانا، پھر دیواروں پر شینٹے مارنا شروع کر دیے۔ 4-5 دن تو بڑا سکون رہا، یعنی 4-5 دن ہم لوگوں کو رات کے ٹائم کوئی آواز نہیں آتی تھی، کوئی پکارتا نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو جو اثرات تھے وہ ٹل گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 7واں دن ہوا، شام کا ٹائم تھا، امی شینٹے جیسے ہی مار رہی تھیں تو ایک دم سے امی کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھے، جب میں صحن میں دیوار پر چھینٹا مارنے لگی ہوں، اور بڑے غصے اور سختی سے میرے کان میں کسی نے کہا ہے کہ رک جاؤ، اور وہ اس وقت وہ آواز جو تھی کسی مرد کی لگ رہی تھی۔ امی نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ امی کو لگا کہ شاید ابو ہیں۔ امی بھاگی بھاگی اندر آئی تو ابو جو تھے وہ سامنے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ امی نے ابو کو بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس جگہ سے امی کا کندھا بھی بہت سرخ ہو گیا۔ پھر امی نے کہا کہ میں اب پانی کا چھینٹا نہیں ماروں گی۔ اس رات ہم لوگوں کو ہمارے ہی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کوئی بالکل نومولود پیدائشی بچہ ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، اور اس کے رونے کی آوازیں اتنی گونج رہی تھیں، ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ اٹھ کے باہر جا کر دیکھ لیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ 3 دن ایسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ امی نے تو دم کرنا چھوڑ دیا، امی تو ڈر گئی بہت زیادہ۔ وہ آوازیں جب بند ہوئی تو اس کے بعد ایک عورت نظر آنے لگ گئی۔ عورت ایسے نظر آنے لگی کہ جب ہم لوگ رات کو سوتے تھے، گرمیوں کا موسم ہے تو کمروں کے دروازے کھول کر سوتے، ابھی باہر سونا شروع نہیں کیا تو واضح طور پر آنکھ کھلتی ہے جیسے کوئی جگاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دروازے کے درمیان میں کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے ہم لوگوں کو بھی نظر آتی ہے اور ساتھ والے کمرے میں امی ابو ان کو بھی نظر آتی ہے۔ ہم لوگ کا بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو ہم نے پانی دم کیا ہے، چھینٹے مارے ہیں، یا وہ مخلوق ہمیں کیوں اتنا تنگ کر رہی ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے وہ جو گھر ہے اس گھر میں بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہے۔ یہ جو آوازیں نکالتے ہیں، آوازوں میں ڈراتے ہیں، ہم اپنے ہی گھر کے لوگوں کی آوازیں نکالتے ہیں، نظر نہیں آتے، یہ ہاتف جنات ہوتے ہیں، اور یہ وہ جنات ہوتے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی، یعنی ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی پرچھائی ہوتے ہیں، نہ یہ کوئی ہیولا ہوتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی دھواں ہوتے ہیں، نہ ہی یہ انسانی روپ میں ہوتے ہیں۔ یہ صرف آوازیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ ویران اور جیسے اندھیرے گھروں میں رہتے ہیں۔
اکثر یہ ویرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. جیسے کوئی کھلی جگہ ہے، ویران ہے، وہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو ہنسنے کی یا رونے کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ یہی جنات ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ایسے گھروں میں بھی مقیم ہو جاتے ہیں جو گھر قدیم عرصوں سے بند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ویران ہوتے ہیں اور یہ ہیں ہی ویرانے کے جنات. اس گھر میں جب آپ لوگوں نے خود سے پڑھائی کی، دم کیا، تو ان کے ساتھ اور مخلوقات بھی تھیں. وہاں پر اور مخلوقات کا بھی بسیرا تھا. ان میں ایک سخت جنات تھے جن کو عفریت کہتے ہیں. عفریت جنات بہت سخت ہوتے ہیں، دیو ہیکل ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. عفریت جنات یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ جو جنات وہاں پر حاطف جنات کے ساتھ ان کا گروہ بھی رہتا ہے، خاندان رہتا ہے، گھر رہتا ہے، قبیلہ رہتا ہے پورا اس گھر میں. جب آپ لوگوں نے پانی دم کیا، ان کے دیواروں کے اوپر بسیرے ہوتے ہیں. ہمیں تو بظاہر خالی دیواریں نظر آ رہی ہیں، لیکن دیواروں کے اوپر ان کے پورے پورے گھر ہوتے ہیں، ان کی پوری پوری جگہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر جب آپ لوگوں نے پانی پھینکے، وہ تنگ ہوئے، انہوں نے آپ کو ہر طرح سے ڈرایا، آپ لوگ نہیں ہٹے. پھر انہوں نے اپنی شکلیں ظاہر کرنا شروع کر دی. وہ آپ لوگوں کو بھی تنگ بھی کریں گے. ابھی تو وہ جیسے پتھر ماریں گے، جس گھر میں ایسے جنات کا بسیرا وہ پتھر بھی مارتے ہیں. یا آپ لوگوں کے گھر میں ایسے ایسے پتھر آئیں گے، ایسے ایسے بڑے بڑے اینٹیں بھی آ سکتی ہیں جو آپ کے گھر کی ہوں گی ہی نہیں. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں. آپ لوگوں کا سامان غائب ہونا شروع ہو جائے. ہر ممکن وہ کوشش کریں گے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کر نکل جائیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی مشکل سے یہ گھر خریدا ہے، اپنی زمین بیچ کے، ہمیں کوئی گھر نہیں تھا مل رہا، تو ہم لوگوں نے یہ گھر خریدا. اب ہم لوگ یہ گھر کیسے بیچیں، ہم لوگ کیسے کسی اور جگہ پر جائیں. آپ ہمیں کوئی ایسا حل بتائیں کہ جنات ہمیں تنگ نہ کریں، ہم وہاں پر کوئی پڑھائی نہیں کریں گے. شاہ صاحب نے کہا پڑھائی کرنے کی غلطی آپ نے کرنی بھی نہیں ہے. ہمیشہ جنات والے بسیرے کی جگہ پر ایک عامل جس نے عملیات کیے ہوں، جس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہو، وہ وہاں پر اگر پڑھائی کرے تو وہ جنات نقصان نہیں دیتے. لیکن ایک عام انسان جو عامل نہیں ہے، جس کے پاس اذن نہیں ہے، اگر وہ ایسی جگہ پر پڑھائی کرتے ہیں، حصار باندھتے ہیں، تو پھر وہ جنات ان کے دشمن بن جاتے ہیں. فی الحال اب جس طرح سے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو 2 تعویذ دوں گا. جن کمروں میں آپ سوتے ہیں ان کی رائٹ سائڈ والی دیواروں کے اوپر لگا دیں. اس طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے جس طرف یہ تعویذ ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ ظاہر ہونا چھوڑ دیں گے. لیکن ابھی وہ ڈرائیں گے، ابھی آوازیں بھی آئیں گی، ابھی وہ شاید پکاریں گے بھی، ہو سکتا ہے سامنے بھی آئیں. تو آپ لوگوں نے ان کے پیچھے نہیں جانا. اس کمرے میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے جہاں پر یہ تعویذات لگے ہوں گے. ان لوگوں نے وہ تعویذات لی اور شاہ صاحب نے کہا کہ بعد میں مجھے آ کر بتانا کہ کیا حالات ہیں. وہ لوگ چلے گئے تعویذات لے کے. اس کے بعد تقریباً 3-4 دن کے بعد یا شاید ہفتے کے بعد وہ لوگ پھر آئے. پھر پریشان تھے، آ کر اپنے حال بیان کیے اور یہ کہنے لگے کہ آپ نے جو تعویذات دیے تھے ہم لوگوں نے وہ رائٹ سائڈ والی دیواروں پر لگا دیے، اس طرف ہمارے پاؤں نہیں ہوتے. اب جس طرح سے رات کو باقاعدہ جگا کر ایک عورت نظر آتی تھی وہ تو نظر نہیں آئی، لیکن آوازیں اتنی ہیں کہ رات کو سو نہیں سکتے. مردوں کی آوازیں آنے لگی ہیں، جیسے باقاعدہ کوئی مرد لڑائی کر رہا ہے کسی عورت سے. کبھی ڈرائنگ روم سے آواز آتی ہے، کبھی کچن سے آواز آتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے صحن میں بچے کھیل رہے ہیں. ہمارے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں میرے بڑے بھائی کے، وہ ڈرتے ہیں، بچے روتے ہیں رات بھر. بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بچے بھی نظر آتے ہیں، وہ ہمیں کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں کے کھلونے جو کمروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ اکثر باہر صحن میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں. تو اب ہم لوگ کیا کریں؟ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم لوگ کیسے اس گھر میں رہیں؟ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ چھت کے اوپر گئے ہیں، اوپر والے بھی ہمارے سامان پڑے ہوئے کمرے میں، اور 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں ہم نے سامان جوڑا ہوا ہے. رات کو ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی سامان کو گھسیٹ رہا ہے، کوئی سامان کو کمرے سے باہر نکال رہا ہے. ہمیں یہ وہم تھا کہ شاید کوئی چور ہوگا. جنات کے ڈر سے ہم لوگ تو رات کو دیکھنے بھی نہیں جا سکے. صبح اٹھ کر دیکھا تو اسٹور بند تھا، کوئی سامان باہر نہیں تھا، جبکہ برآمدے تک گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی. لیکن اوپر والے حصے میں بہت زیادہ گندگی ہے، تعفن ہے. ایسے لگتا ہے وہاں پر جگہ جگہ پر گندگی ہے اور اسمیل بھی بہت آ رہی ہے. تو ہمیں تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ گھر رہنے کے لیے خریدا، اس کو پینٹ کروائے، لیکن اب ہم یہاں پر رہ نہیں پا رہے. بچوں کو وہ جنات تنگ کرنے لگے ہیں. یہاں تک کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے
4 साल का। तो वो ईशा के टाइम अकेला सीढ़ियों में बैठकर हंस रहा था, बातें कर रहा था। हम जब उसको ढूंढते हुए बाहर आए, आवाजें देते हुए बाहर आए, तो उस सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ था और ये कह रहा था कि यहाँ पर मम्मा मुझे लेकर आई हैं, जबकि उसकी मम्मा किचन में खाना बना रही थी। तो अब आप बताइए हम लोग क्या करें। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि आप लोगों को ये घर छोड़ना होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप लोगों ने वो जो पढ़ाई की है, वो जो दीवारों पर पानी के छींटे मारे हैं, वो मखलूक आपके अगेंस्ट होगी है। और पहले दीवारों पर तावीज़ात लगने के बाद अब वो अपना जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों को वो तंग करेंगे। बच्चों के साथ जो जिन्नात के बच्चे हैं वो इस तरह से खेलने कूदने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक भी हो सकता है कि ये जिन्नात जिन्नियाँ बच्चों को उठाकर ले भी जाएं, गायब कर दें कुछ टाइम के लिए, फिर दे भी जाएंगे, लेकिन बच्चों को नुकसान हो सकता है। अगर मैंने उनको आपको और कोई तावीज़ात दिए तो वो आपको तंग भी कर सकते हैं। वहाँ से उनको निकालना नामुमकिन है, क्योंकि वो यहाँ पर कदीम अरसे से रहते हैं, या फिर मुझे वहाँ पर आकर अमल करना पड़ेगा, उस जगह को देखना पड़ेगा कि वो जिन्नात किस नौयत के हैं, वो वहाँ से निकलते हैं, किसी बात पर आते हैं, तो फिर ही आप लोग वहाँ पर रह सकते हैं। वो लोग बेचारे मिन्नत समाजत करने लगे कि आप हमारी मदद करें, किसी तरीके से इन जिन्नात की रोकथाम करें, ये जिन्नात हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर आकर पछता रहे हैं कि हमारे साथ ये हो क्या गया। आसपास लोगों से भी पूछा तो उनका ये कहना है कि ये घर तकरीबन 20 साल से बंद था और इस घर से आवाज़ें आती थी बच्चों के खेलने की, औरतों के बोलने की, लेकिन हमने आज तक देखा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे बज़ाहिर लगता था, बाहर से अगर कोई गुजरे तो यही कहेगा कि इस घर में कोई रहता है, ये घर आबाद है, लेकिन अगर उसकी शक्लो सूरत देखते घर की तो वो अंधेरों में डूबा होता था। फिर शाह साहब ने फैसला किया वहां पर रवाना होने का। शाह साहब के साथ हम लोग भी गए वहां पर, उस जगह पर उस घर को देखा। घर देखने में बिल्कुल ठीक था पुराना, लेकिन बहुत बड़ा था और साफ सुथरा था। उस घर में 2 तरफ से सीढ़ियों ऊपर जाती थी, सहन से ही 2 तरफ से आमने सामने सीढ़ियों का हिस्सा था। एक सीढ़ियों का जो हिस्सा था उसमें जिन्नात का बसेरा था, वो वहां पर रहते थे और उसको ऑलरेडी बंद करके उसके दरवाजे के ऊपर धागे बांधे हुए थे। शाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने ये धागे नहीं देखे पहले? उन लोगों ने कहा कि हमने ये धागे भी देखे और इसको बंद हुए भी देखे कि इसके अंदर वाली साइड पर अगर आप जाकर देखें तो ईंटें जोड़ी हुई हैं, इससे हमने इसको खोला ही नहीं। और वैसे भी हम लोगों के घर एक अम्मी की खाला आई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको ना खोलना, ये जो धागा बांधते हैं किसी हिफाजत का होगा। फिर हमने इसको खोला नहीं, अब दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब कहते हैं यहाँ पर उनका मेन बसेरा, यहाँ पर उनके बहुत से घर है इन सीढ़ियों में से ही ज्यादा आवाजें गूंजती हैं। वो जो दूसरी तरफ की सीढ़ी है जहां पर आपका वो बच्चा बैठा हुआ था, वहां तक भी वो आते हैं, लेकिन आधी सीढ़ियों तक उनका आना जाना है, बसेरा नहीं है। फिर शाह साहब ने पूरा घर उनका देखा, पढ़ाई की, तो जो सीढ़ियां बंद थी उन सीढ़ियों की तरफ से आवाजें आने लगी। आवाजें ऐसी थी जैसे कोई बड़ी तेजी से सीढ़ियों पर भाग दौड़ कर, बच्चों की आवाजें और भाग दौड़ की आवाजें। शाह साहब ने कहा कि आप सब लोग एक कमरे में चले जाएं और कोई भी बाहर नहीं आएगा। वो लोग सारे एक कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा बंद करके शाह साहब ने हिसार कर दिया। खुद शाह साहब बाहर हिसार में बैठकर हम लोगों को भी बिठाया और पढ़ाई शुरू कर दी। शाह साहब जब पढ़ाई कर रहे थे तो अंदर सीढ़ियों की तरफ से इतनी खौफनाक आवाजें आ रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी उम्र की औरत है और वो भयानक आवाजें निकाल रही है। उन आवाजों में जैसे तकलीफ है वो कराह रही है। फिर ऐसा लगने लगा कि जैसे उन ईंटों को कोई दरवाजे के ऊपर मार रहा है कि उस दरवाजे को तोड़ सके। शाह साहब ने पढ़ाई की और उसके ऊपर फूंक मारी तो वो जो ईंटें मारने की आवाजें थी वो कम हो गई। काफी देर शाह साहब पढ़ाई करते रहे। फिर शाह साहब उठे। शाह साहब ने उसी दरवाजे के ऊपर हिसार बांधा और जो दूसरी सीढ़ियां थी उनमें फुल ऊपर जाके भी हिसार बांध दिया। फिर शाह साहब ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि ये जो तावीज़ात मैं आपको दे रहा हूँ ये आपने अपने घर की जो सीढ़ियों वाली दीवार है इस पर भी लगा देना है, किचन में भी लगा देना है, बरामदे में भी लगा देना है। वो जिन्नात नीचे नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनका जो मेन ठिकाना है जहां पर वो रहते हैं वो ये सीढ़ियों वाला हिस्सा है। इन दीवारों पर वो शाम को बैठते जरूर है लेकिन इन दीवारों के ऊपर उनके घर नहीं है। आपने जो आखिरी चींटा मारा था इन सीढ़ियों की तरफ ही मारा था। तो उस औरत ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है।
پھر شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اوپر ہی رہیں گے, نیچے نہیں آئیں گے. اوپر والے جو آپ کے کمرے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ کا سامان ہے, جب آپ نے سامان اٹھانا ہے 3 بار اجازت لینی ہے کہ ہم نے یہاں سے اپنا سامان اٹھانا ہے, اگر آپ یہاں پر ہیں تو ہمیں راستہ دے دیں. اور یہ حفاظت کا تعویذ سب نے اپنے گلے میں پہننا ہے. یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد بھی وہ مخلوقات آپ کو تنگ کریں, رہنے نہ دیں, تو پھر اس کا کوئی حل نہیں. آپ لوگ یہ گھر چھوڑ سکتے ہیں, ہم لوگوں کو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے. پھر شاہ صاحب نے ان کے بچوں کو بھی دم کیا اور ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے. شاہ صاحب نے راستے میں بتایا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہے, کوئی ایک آدھا نہیں. یہاں پر اتنے جنات ہیں کہ جناتوں کے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں اور قدیم عرصوں سے آباد ہیں. ان کی یہاں پر نسلوں کی نسلیں ہیں. شاید یہ جگہ کسی دور میں یا تو کوئی ویرانہ تھا یا اس کے آس پاس کوئی قبرستان تھا یا ایسی کوئی جگہ تھی جو بہت آصف زدہ جگہ. پھر یہاں پر گھر بن گئے اور پھر وہ مخلوقات یہیں پر رہ گئی. اس گھر میں پہلے بھی کوئی خاص لوگ آباد نہیں ہو سکے. تقریباً 15-20 دن کے بعد وہ لوگ آئے. ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ جب سے ہم نے تعویذ لگائے ہیں ہمیں نیچے کوئی ایکٹیویٹی محسوس نہیں ہوئی, نہ بچوں کو کوئی بچے نظر آئے ہیں, نہ ہی ہمیں کسی نے پکارا ہے, نہ ہی ہمیں کوئی عورت نظر آئی ہے. ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رات کو کوئی عورت نظر نہ آئے. وہ گھر کے کسی نہ کسی حصے میں نظر آتی ہی آتی تھی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اوپر والے حصے سے آوازیں آتی ہیں چلنے کی, بھاگنے کی رات کے ٹائم. اور جیسے ہر وقت بولنے کی رات کو آواز آتی تھی, ان میں بھی کمی ہے. کسی ٹائم ہو تو کوئی آواز آ جائے, ادروائز معاملہ ٹھیک ہے. بس پھر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اس گھر میں رہ سکتے ہیں. شاہ صاحب نے اس طرح سے لوگوں کی مدد کی اور سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو, یہاں پر آپ کے علاوہ کوئی مخلوق ہے, تو آپ نے حصار نہیں باندھنا. آپ دم کر سکتے ہیں اپنے اوپر, اپنے جسم کے اوپر چاروں کوئی آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر آپ دم کریں کہ وہ مخلوق آپ کے اوپر نہ آئے. لیکن اگر آپ لوگ حصار باندھیں گے خود سے عامل کے علاوہ, کسی صاحب علم کے علاوہ, تو وہ جنات اگر ان کے راستے میں حصار ہوگا تو آپ کو نقصان دیں گے, کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی. اس طرح سے نانا جی نے بتایا کہ شاہ صاحب کے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے تھے جن کے گھروں میں یہ معاملات ہوتے تھے. اکثر ایسے گھر ہوتے ہیں آصف زدہ جہاں پر مختلف قسم کے جنات کا بسیرا ہوتا ہے. کچھ جنات اس قسم کے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی صرف عورت کے روپ میں ہیں, نہ وہ بچوں کے روپ میں آتے ہیں نہ وہ مردوں کے روپ میں آتے ہیں. باقی جو جنات ہوتے ہیں عفریت, وہ ہر روپ میں ظاہر ہوتے ہیں, مرد کے روپ میں, بچے کے روپ میں, عورت کے روپ میں, وہ ہر ایج گروپ کے روپ میں نظر آ سکتے ہیں. کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کے روپ میں نظر آتے ہیں, جیسے کالا سانپ نظر آ جاتا ہے گھر کے کسی حصے میں اکثر لوگوں کو, وہ جنات ہوتے ہیں. کتے کے روپ میں, بلی کے مخصوص روپ میں نظر آ جانا, تو یہ بھی انہی جنات کی اقسام ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ سب جنات جو ہیں یہ انسان کے اگینسٹ ہوتے ہیں, شیاطین جنات ہوتے ہیں. ان کا مقصد ہی انسانوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے, ان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ایسے جنات ہوں جو عورت کے روپ میں صرف نظر آئے, ان کو صالح جنات بولتے ہیں. وہ خوبصورت عورت کے روپ میں زیادہ تر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان کے اوپر حملہ کر کے بعض اوقات ان سے تعلقات بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو فزیکلی جسمانی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں, اور وہ بہت سخت جنات ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آیت الکرسی چاروں کل درود پاک پڑھ کر اپنے جسم پر حصار کر کے سوئیں کہ ایسے جنات آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے. یہ تھی نانا جی کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر بہت ڈرامانی کہانیاں آتی ہیں جو آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئیں گی. میرے چینل کی سٹوریز کو اگر پسند کرتے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اور ان کو آگے بھی شیئر کیا کریں, کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو جنات کا پتہ ہے کہ ان کا وجود ہے, لیکن ان کے بارے میں نالج نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پر یہ مخلوقات ہیں تو ہم کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں, کیسے بچ سکتے ہیں. تو شاید میری ویڈیو میں کوئی ایک ایسا میسیج یا کوئی ایسی بات ہو جو ان کے کام آ سکتی ہے. تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہے, میری ویڈیوز کو لائک, سبسکرائب, شیئر اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لا سکوں.
اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہانی کیسی لگی. مجھے دیں کل تک اجازت. اب میرے چینل پر سمر ہارر سٹوریز گرمیوں کی خوفناک کہانیاں شروع ہو چکی ہیں تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.